السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ، ایمان کے واقعات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جس بک کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں، اور اس کے مصنف محمد اعظم رضا تبسم نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے اس کتاب کا آغاز مجھے کچھ کہنا سے ہوتا ہے۔ محترم قارئین، السلام علیکم۔ علم ایک سمندر ہے، گویا سمندر میں کودنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ اس سمندر میں ڈوبے بغیر زندگی ہی نہیں ملتی۔ بس اس سمندر میں غوطہ زنی کے بعد جو ہیرے اور جو زیورات میں پاتا ہوں، خوبصورت کتابوں کے ابیض پر رکھ کر آپ کو پیش کیے دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان ہیرے جوہرات ان کے زیورات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آپ کے ہاتھ میں موجود کتاب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آپ کو بہت ساری ایسی معلومات بتائیں گی جو شاید پہلے آپ کے مطالعے سے نہ گزری ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حسین گلدستہ کرتاس ابیض کے حوالے کرتے ہوئے جس چیز کا میں نے سب سے زیادہ خیال رکھا وہ تسلسل اور ترتیب ہے، تاکہ آپ کو حیات موسیٰ علیہ السلام ایک ترتیب میں ملے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمت آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرے۔ معلوماتی حوالے سے دلچسپی باتیں جو آپ کو اس کتاب میں پڑھیں گے، مثلاً طالب علموں کے لیے ذہین بننے کے لیے دعا، 5 بڑے عذاب اور نئی ایجادات، کھانا خراب ہونے کی ابتدا کیسے ہوئی، سامری کون تھا، قارون کون تھا، خضر علیہ السلام کون تھے، حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری معلوماتی چیزیں آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کتاب اس سلسلے کی پہلی کتاب پسند آئے تو آپ اپنے بچوں اور دوستوں کو بھی گفٹ میں دیں۔ فرسٹ لیکچر، قرآن کی زبانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ۔ کتاب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی اور کاہن رکھا کرتے تھے، اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتی۔ پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پل بڑھ رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام حاصل کر لیا کرتے۔ ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ نجومی کی خبر۔ ایک دن تمام نجومی کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھئی آپ سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے اونچی آواز سے جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومی کی بات سنی تو وہ حیرت انگیز ہو گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالیں۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں اور ان کے لشکروں کو طلب کر لیا گیا اور دربار میں لایا گیا۔ فرعون نے نجومی اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائیے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث مباحثہ کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہو تو اسے چھوڑ دیں گے، اگر بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خدا نامی
خداوند کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے چونکہ اسے خدا مانتے تھے، کہنے لگے اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے، اسی طرح اگر مرد نہ ہو تو آپ کا لشکر اور سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پر لگی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ننھا بچہ اور فرعون کے محل کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ کی والدہ ماجدہ بہت ہی پریشان ٹھہری اور سوچنے لگی اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ الہی اللہ سے دعا کرنے لگی، حقیقی دعا کرنے لگی۔ ماں اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ ننھا بچہ اور فرعون کے محل کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ کی والدہ ماجدہ بہت ہی پریشان ہوئیں اور سوچنے لگی اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی، تڑپ تڑپ کر بارگاہ خالق حقیقی میں پیش کر کے دعا کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو، آگے بچہ جانے اور خدا جانے۔ یاد رکھیں، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وحی آتی ہے، جس طرح انبیاء کرام کے پاس آتی ہیں، البتہ القاء وحی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القاء خدا کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دے۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ کی کشتی صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا، جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف مزہ اٹھا رہے تھے کہ اچانک دونوں کی نظر ایک صندوق پر پڑی۔ تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالو، ممکن ہے اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور وہ ہمارے کام آ جائے گا۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر میں ایک ننھا چاند سے ٹکڑے نور علی نور چہرے پر پڑے تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چنانچہ حکمت الہی کے مطابق اس کا کوئی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین اور جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کے خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچانے لگا، لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً اس نے ہاں کر دی۔ اسی طرح وہ بچہ جس کے قاتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غیرت عورت کا دودھ نہ پیا۔ آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ زرانہ کے مرج رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا کہ وہ موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی ایسی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔
موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئی اور آپ علیہ السلام کی حیرت دریافت کی۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے، وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ چنانچہ آپ کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بائی کی حریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دے۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، آپ نے فوراً دودھ پیا۔ اسی طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑھے اور آسیہ کی گود میں ہی۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ فرعون کے منہ سے تمانچہ۔ ایک دن فرعون اپنے بڑے دربار میں آ کر آپ علیہ السلام کو گود میں لیا، تحت نشین کیا اور ملکہ عالیہ آسیہ بھی ساتھ ہی تحت نشین تھی۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمہ کا غلط فیصلہ فرما دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی منہ پر تمانچہ مارا۔ اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تمانچہ بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا کہ ممکن ہے کہ یہ وہ بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام اور امتیوں کی زندگی کے ہر پہلو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ان کی امت کے لیے سبق رکھا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کئی ایسے واقعات اس روشن دلیل میں ہیں۔ 2 تشت اور آزمائش۔ تھپڑ کھا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا، میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ فرعون کی بات سن کر ایک نہیں محل میں موجود 2 ماؤں کے کلیجے بھر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف 2 مائیں کی سچی محبت ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ فیصلہ ہونا تھا، ماں کی ممتا فتح حاصل کرتی ہے یا کہ ظالم کا ظلم۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں۔ میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو، اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندگی نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کے بچے سے اتنی محبت دیکھ کر فرعون کا دل نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا، چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو ٹھیک، ورنہ تمہیں ہر صورت اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کے لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے جھکتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، ان کا فرق کیا معلوم کیا کہ میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خدا نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو 2 عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ تو بہت خوش ہوئیں، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہو تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہیروں کے تشت کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑو اور موسیٰ کے ہاتھ سے آپ کے منہ میں ڈال دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے
اور موسیٰ نے اس کے ہاتھ کو انگاروں سے برکت دہشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے زیورات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ قطبی مکال لگنے سے گر گیا۔ اس طرح کچھ مہینے اور سال گزرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔ لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قطبی بھی بڑی ظالم تھی، اور وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا روشن رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت بھی اعلان کی تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام عمر من کہا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے۔ وہاں ہی کہیں ڈیرا لگا ہوا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم قلیل اللہ کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی قطبی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اسے قطبی کو مکہ مارا اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قطبی وہیں گر کر مر گیا۔ آپ نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی۔ قطبی کے قتل کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر آئے، لیکن آخر الزام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام کائنات کے لیے اور تمام وقت کے لیے نبی بن کر آئے۔ شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف ہجرت جب کرنے لگے، قطبی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قطبی والے واقعہ کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہیوں نے آپ کو دن رات تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعے سے متعلق معلوماتی کے لیے آپ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہیں اسرائیلی ایک قطبی سے جھگڑ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قطبی نے کہا، اے موسیٰ، تم مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا؟ کیا تو اسی طرح لوگوں میں اصطلاح و گمان ہوگا؟ آپ موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ ہجرت کر کے کہیں اور دور چلے جائیں، فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ ان کا نام شمعون کہا جاتا تھا۔ یہ موسیٰ پر ایمان لے کر آیا تھا اور موسیٰ کا بہت ہی خیر خواہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلنے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اے میرے کریم رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ پھر آپ نے مدین کی طرف ہجرت کی اور مدین چلے گئے۔ ننھی بچیوں کی مدد کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر مدین چلے گئے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام پانی کے ایک کنویں پر تشریف لے گئے تاکہ پانی وغیرہ پی کر اپنی تھکاوٹ دور کریں۔ آپ نے دیکھا کہ کنویں کے پاس 2 بچیاں کھڑی لوگوں کو بڑے معصومانہ انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے بچیوں سے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں جو ہمیں پانی پلائے، ہماری مشق بھی بڑھ دے، ہم ہجوم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول پانی کا نکالا، ان کی مشق بھی بڑھی اور انہیں بھی پلا دیا۔ پھر آپ نے ایک چشمے کی طرف بڑھے تاکہ وہاں سے اپنے چہرے اور سرخ مبارک
سر مبارک کو دھو کر سفر کی تھکاوٹ کو اتار لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی ان بچیوں کو دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح کھڑی تھیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں، یہاں ہم اپنے بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے آئے ہیں اور ہجوم بہت ہے، جب ہجوم کم ہوگا تو ہم بھی اپنے ریوڑ کو پانی پلا لیں گے۔ آپ نے سوچا کہ اس طرح تو ان بچیوں کو رات یہیں پڑ جائے گی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا اور گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ بچیاں آپ موسیٰ علیہ السلام کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئیں۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ دونوں بچیاں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں اور شعیب بوڑھے ہو چکے تھے، اس وجہ سے وہ دونوں سارے کام خود کرتی تھیں۔ جب روزانہ کے معمول سے پہلے گھر آ گئیں تو والدہ گرامی نے پوچھا، آج کیا معاملہ ہے؟ خوش بھی ہو اور شام سے پہلے ہی لوٹ آئی؟ دونوں نے ابا جان شعیب کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان، آج ایک بہت ہی نیک نوجوان نے ہماری مدد کی، ہماری مشق بھی اس نے بڑھ دی اور ریوڑ کو بھی پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس لوٹ آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے موسیٰ کی حقیقت کو بھانپ لیا اور اپنی بیٹیوں کو حکمت جاؤ اور جا کر اس نوجوان کو بلاؤ۔ دونوں بہنیں گھر سے نکلی۔ آخر آپ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتی کرتی آپ کے پاس پہنچ گئی اور عرض کیا، ہمارے ابا جان آپ کو ابھی بلا رہے ہیں اور ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں بہنوں کے پیچھے پیچھے نگاہیں جھکائے تشریف لے گئے۔ جب آپ نے شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا اور دودھ پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح۔ دونوں بہنوں نے کہا، ابا جان، یہ کوئی اجنبی محسوس ہوتے ہیں، مدینہ کے علاقہ سے ان کا تعلق نہیں، آپ ان کو اپنا نوکر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور ڈول جو 3 آدمی مل کر کنویں سے نکالتے ہیں آپ تنہا نکال لیتے ہیں۔ پھر بڑھ کر یہ آپ نے شرافت، صداقت اور انسانیت کی حقیقی محسوس ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ 8-10 سال تک یہاں رہ کر میری خدمت کرو تو میں تمہیں مال و متاع بھی دوں گا اور اپنی ایک بیٹی بھی میرے نکاح میں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی حامی بھر لی اور 8 سال خدمت کے بعد 2 سال مزید خدمت سر انجام دی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور آپ کو بہت سا مال و متاع بھی عطا کیا۔ اوپر مدینہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ مدینہ سے مراد سعودی عرب کا شہر مدینہ منورہ مراد نہیں بلکہ مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہر کے ہیں۔ بچیوں کی مراد یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اجنبی معلوم ہوتے ہیں، ہمارے شہر مدین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک نوٹ تھا۔